عمران خان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ سیاسی قیدیوں کی آزادی، نومبر 26 اور مئی 9 کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو بنانا ہے، اس کو لے کے دو ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی۔ جو خواجہ آصف کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ نل کہیں رول نہ جانا، پریزیڈنٹ زرداری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کیا ہے اور ان کو مبارکباد دی ہے پریزیڈنٹ بننے کے اوپر۔ سیاسی قیدیوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈرز وہ اپنی بات نہیں کر رہے۔ اگر پی ٹی آئی لکھ کے دیتی ہے تو آف کورس اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ شاید لکھ کے نہ دے، وہ اس کو ہوا میں لہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ این آر او ہم سے مانگ رہے تھے اس میں۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ عمران خان نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں آج انہوں نے انسٹرکشن اپنی لیڈرشپ کو پاس آن کر دی ہیں۔ اب اپیرنٹلی پی ایم ایل نون جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ تیسرا راؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ سو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کلیئرٹی آ گئی کہ وہ مذاکرات جاری رکھیں گے۔ اب اگلا کوشچن یہ ہے کیا ریٹن پی ٹی آئی لکھ کے دے گی؟ جو دو ڈیمانڈز ہیں اپیرنٹلی پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دو ڈیمانڈز سیاسی قیدیوں کی آزادی اور نومبر 26 اور مئی 9 کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو بنانا ہے، اس کو لے کے دو ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی، اور پی ایم ایل نون کہہ رہی ہے کہ اس کو لکھ کر دیں۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے ابھی لیڈرز کے ریسنٹ بیانات آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل ہمیں یہ سینس ڈرائیو کر رہے ہیں پی ایم ایل نون کی اس ڈیمانڈ سے کہ ہمیں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دیں، تاکہ کل کو وہ ایک جو بھی ہم 1 پیجر 2 پیجر ان کو لکھ کے دیتے ہیں تو وہ اس کو ہوا میں لہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ این آر او ہم سے مانگ رہے تھے اس میں۔ خیر اس میں کوئی اتنی زیادہ میک سینس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے سمپلی دو ڈیمانڈز ہی کرنی ہے، اور عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈرز وہ اپنی بات نہیں کر رہے، تو جو لکھ کے دیں گے، اگر پی ٹی آئی لکھ کے دیتی ہے تو آف کورس اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ شاید لکھ کے نہ دے، تو دیٹس فائن، یہ اچھا رہے گا، کیونکہ اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ عمران خان کی ہمیں رہائی چاہتے ہیں، اور پھر کل کو اگلی کسی سٹیج پہ ڈیڈ لاک آتا ہے یا مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں، تو بائی دیٹ ٹائم پی ایم ایل نون یہ کہے گی یہ دیکھیں یہ لکھ کے دیا انہوں نے کہ عمران خان کی رہائی یہ چاہ رہے تھے، یہ این آر او مانگ رہے تھے، ہم نے این آر او نہیں دیا، اور فائنلی یہ اب انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ تو اس میں یہ اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے آپ پی ٹی آئی کی کہ وہ عمران خان کے حوالے سے بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ لکھ کے نہ دیں، لیکن باقی جو سمپل 2+2 ڈیمانڈز ہیں اس کو لکھنے میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، یہاں پہ ابھی بھی کس کی کلیئرٹی ہے اس میں کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی۔ پی ایم ایل نون کیا چاہ رہی ہے؟ پی ایم ایل نون یہی چاہ رہی ہے کہ اگلا الیکشن جو 2029 میں آنا ہے اس وقت تک عمران خان جیل میں ہوں، ان کو کوئی ریلیف نہ ملے، نہ عدالتی نہ ادروائز، اور مین وائل نون لیگ اپنی گورننس پہ توجہ دے واٹس ایور، اور سکون کے ساتھ 29 تک گورنمنٹ کرے، پھر الیکشن میں جائے۔ مذاکرات کیوں کر رہی ہے نون لیگ؟ اس لیے کہ ان کو کہا گیا ہے، کس نے کہا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہوتی ہے، مینلی پاکستان، اور کس کا آرڈر چلتا ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل پریشر بنا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو لے کے، اس کے بعد سے ہی یہی ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان کو انگیج کریں۔ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس میں بتاتا چلوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو انگیج کریں، عمران خان کے ساتھ بات کریں، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرے، پاکستان اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کرے۔ اس کے بعد ہی پی ایم ایل نون اسپیکر صاحب سامنے آتے ہیں سردار ریاض صادق سے، جی میں کمیٹی فارم کرتا ہوں گورنمنٹ کی جانب سے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے۔ دوسری جانب جو خواجہ آصف کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ نل کہیں رول نہ جانا، تو اس میں یہی ہے کہ اگین ہی از اسپیکنگ دا لینگویج آف نواز شریف۔ یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہو، پی ٹی آئی کو کوئی 1% بھی پولیٹیکل سپیس دی جائے۔ جس طرح سے وہ ان کی جو ہے سٹرنگز پل کر کے، یا آپ یہ کہہ لیں ٹھنڈے سوٹے کے ساتھ یہ معاملہ چلا رہے ہیں، گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کنٹینیو رہے، کوئی بھی سپیس دی۔ اور خواجہ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو مذاکرات کرنے کے نتیجے میں کسی قسم کی پولیٹیکل سپیس آپ نے پی ٹی آئی کو دے دی، اور پی ٹی آئی دوبارہ ری ایمرج ہو گئی اور
बाय समहाउ लेटर ऑन इस पोजीशन में आ गई कि पावर में आ सके, तो उसके बाद हमारा फिर कोई हाल नहीं है। फिर नून लीग का क्या बनेगा ये तो फिर उसके बाद की बातें हैं। लोग इधर रहते हैं नून लीग के, बाहर चले जाते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। सो अभी जो ये 2 महीने वेरी इंपॉर्टेंट, 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग टू पावर, और जो प्रो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है टुवर्ड्स इमरान खान, और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इसके बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और यही नज़र आ रहा है कि ये उसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के बाद से ही ये टॉक्स जारी हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, और इसमें नून लीग चाह रही है कि इससे जल्दी से भागा जाए, किसी ना किसी तरह से जान छुड़ा के। जो भी वो आगे एक्सक्यूज़ एस्टेब्लिशमेंट को पेश करेंगे कि भाई कि हम इस वजह से भागे हैं क्योंकि पीटीआई रिलक्टेंट थी, ना लिख के हमें कुछ दे रही है, तो ये हमने तो अपनी एफर्ट कर ली। क्योंकि नून लीग को नज़र आ रहा है कि हम जितनी देर इनसे मुज़ाकरात करेंगे पीटीआई के लिए ये अच्छा है, और सिमिलरली अगर टॉक्स जो हैं मुज़ाकरात आखिर में कामयाब हो जाते हैं और इसके नतीजे में कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलती है पीटीआई को, या इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो वो नून लीग के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड, और वंस अगेन पीएमएल नून के लिए ये टाइम थोड़ा मुश्किल है। दूसरी जानब मैं आपको क्विकली पीपल्स पार्टी का बताता चलूँ कि वो भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं। हमारे पास अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया है और उनको मुबारकबाद दी है प्रेसिडेंट बनने के ऊपर, और एट द सेम टाइम जो नदीम अफजल चंद है, वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द पीपीपी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अगले सेटअप में हो सकता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हों, या कोई बिल्कुल न्यूट्रल सेटअप आ जाए, शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको वो कह रहे हैं कि ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, तो इनमें से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट the PPP is playing its cards very carefully, so very important a couple of months इसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल नक्शा जो है वो बदलने वाला है।